بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل نوٹیفیکیشن آن کیجئے اور اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں کے ساتھ شیئر اللہم کیجئے۔ وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ معرفت انبیاء علیہ السلام جو ہے آج ہماری اس سلسلہ نمبر ہے 9، سلسلہ معرفت انبیاء کا پارٹ نمبر 9۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حالات کمپلیٹ بیان ہو چکے ہیں مکمل الحمدللہ۔ آج جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے حالات بیان ہوں گے۔ حضرت ادریس یہ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے اور ان کے درمیان جو ہے وہ 5 واسطے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس، تو حضرت ادریس نبی ہیں، انبیاء میں سے ہیں، اور اوصیاء حضرت آدم علیہ السلام میں سے ہیں۔ تو حضرت ادریس کے بارے میں پروردگار نے سورہ قرآن مجید کی سورہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ مریم میں حضرت ادریس کا ذکر کیا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 57 اور 58 میں ارشاد رب العزت ہوا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے کہہ رہے میرا حبیب اس وقت کو یاد کرو، یقیناً وہ بہت جو ہے وہ تصدیق کرنے والے اور سچے پیغمبر تھے۔ کون؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ ہم نے ان کو بلند مقام پر پہنچایا، تو لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں وہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن رسولوں کا، پیغمبروں کا نام ذکر کیا ہے ان میں ایک حضرت ادریس علیہ السلام بھی ہیں۔ تو اب یہاں پر سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت ادریس کا نام ادریس کیوں رکھا، یعنی اس کے میننگ بھی معلوم ہو جائے۔ تو ادریس اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے وہ درس و تدریس زیادہ کرتے تھے اپنے زمانے میں۔ انبیاء جو ان سے پہلے والے تھے، جو اوصیاء تھے حضرت آدم علیہ السلام کے، وہ بھی تبلیغ کرتے تھے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کو ایک موقع ملا، آپ زیادہ کرتے تھے۔ حضرت آدم کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی تھی وہ ان کے پاس تھی، حضرت شیس کے پاس جو تھی وہ کتابیں تھی، خود حضرت ادریس پر جو کتابیں نازل ہوئیں وہ کتابیں بھی، تو لہٰذا یہ زیادہ تدریس کرتے تھے۔ لیکچرار جس کو آپ کہیں، اسلامی اسکالر، اس دور کے اسلامی اسکالر تھے، یعنی خدا کی طرف سے پیغمبر تھے، اسلامی اسکالر یعنی لوگوں کو رشد و ہدایت کی، دین کی، اسلام کی یہ باتیں کرتے تھے، حکمت کی باتیں سکھاتے تھے۔ تو اس وجہ سے ان کا نام ادریس رکھا گیا، درس دینے کی وجہ سے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام، اگرچہ جو ہے تورات میں جو یہودیوں کے بعد جو تورات ہے اس میں حضرت ادریس کا نام جو ہے خنوق جو ہے وہ درج ہے، اور یونانی حکماء جو ہیں ان کے نزدیک حضرت ادریس کا نام جو ہے وہ ہرمس الحکیم ہے، یعنی جس کو عربک میں اخنوخ کہتے ہیں۔ تو یعنی حضرت ادریس کے یہ نام اسماء ہیں۔ تو حضرت ادریس یہ ان انبیاء میں سے ہیں کہ جنہوں نے یعنی ابتدائے بشریت کا زمانہ کے قریب کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی لڑی میں سے ہیں اور قریب سے قریب تر زمانہ تھا یہ۔ تو حضرت ادریس جو ہے انہوں نے تاریخ بشریت میں سب سے پہلے جو قلم سے لکھنے کا رواج قائم کیا وہ حضرت ادریس نے قائم کیا۔
یعنی پہلا قلم جو لکھنے کے لیے بنایا وہ حضرت ادریس نے بنایا، لہٰذا پڑھاتے بھی تھے اور لکھتے بھی تھے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں حضرت ادریس سے پہلے جو ہے وہ تحریر نہیں تھی، تحریر تھی تو یعنی وہ قلم کے ذریعے نہیں تھی، تو کسی اور چیز کے ذریعے سے، ہاتھ کی انگلی سے یا کسی اور چیز سے بھی لکھ سکتے۔ تو جو یعنی باقاعدہ قلم کی شکل دی گئی تو حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے۔ تو یہ جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں یعنی یہ چیز۔ اس کے علاوہ جو ہے حضرت ادریس کے بارے میں یعنی پوچھتے ہیں کہ ذریعہ معاش کیا تھا ان کا، یعنی جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ کھیتی باڑی ہوتی تھی تو ہر شخص جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، تو اپنا ذریعہ معاش سب کا یہی تھا، یعنی لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے اور اس کو ذریعہ معاش اپنے لیے قرار دیتے تھے، اپنے کھانے اور پینے کی غذا جو ہے وہ فراہم کرتے تھے۔ تو بہرحال انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رزق کا کیسے انتظام کیا۔ وعلیکم السلام۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے وہ خدمت دینی میں زیادہ تر وہ مصروف اور مشغول رہتے تھے، تو ان کاموں میں جو حضرت ادریس علیہ السلام نے جو شعبہ اختیار کیا تھا کام کا، وہ کیا تھا؟ حضرت ادریس نے تاریخ بشریت میں وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے کپڑا بنا کر اس کو سینا شروع کیا۔ حضرت ادریس سے پہلے پتے پہنے جاتے تھے بدن پر، شرمگاہوں کو بھی چھپایا جاتا تھا، یا پھر اس کے بعد جانوروں کی جلد جو ہے اس سے سترے عورتین شرمگاہوں کو چھپایا جاتا، اپنے وجود کو چھپایا جاتا۔ لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے زمانے میں یعنی کپڑے کے ذریعے کپڑا اور اس کے ساتھ جو ہے لباس سینا، تو حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے وہ لباس بھی سیتے تھے اور آپ نے کپڑا بھی بنایا۔ تو اس زمانے میں ہاتھ کے اوپر یعنی وہ کات کے کپڑے کو دھاگا کات کے اور پھر اس کو جو ہے وہ کپڑا ہاتھ پہ بناتے تھے خاص طریقے سے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ کپڑا کس نے سیا؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ اور ہمارے پاس جو ہے روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ جب کوفہ جائیں تو کوفہ میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب آپ کوفہ جائیں، کوفہ کی زیارت کریں تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوفہ میں مسجد سہلہ جائیں۔ مسجد سہلہ میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں مسجد سہلہ میں جا کے خدا کی عبادت کریں۔ کیا کریں آپ؟ خدا کی عبادت مسجد سہلہ میں نماز پڑھیں اور خداوند متعال سے دعا کریں۔ تو پروردگار اگر آپ مسجد سہلہ میں جاتے ہیں وہاں پر نماز پڑھ کر اور خدا سے حاجت طلب کرتے ہیں تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار تمہاری حاجتیں پوری کرے گا۔ یعنی یہ مسجد سہلہ کی ایک عظمت اور شان ہے۔ کیوں؟ امام علیہ السلام نے یہ بتایا کہ یہ مسجد سہلہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے، مسجد سہلہ میں ایک جگہ ہے جو ان کا گھر تھا، اور حضرت ادریس اس اپنے گھر میں بیٹھ کے کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ذکر خدا کرتے تھے، تسبیح کرتے تھے، اور ساتھ وہاں پر وہ کپڑے بھی سیتے تھے۔ تو حضرت ادریس یعنی درزی تھے، تاریخ بشریت میں درزیوں والا کام کرتے تھے۔ تو اب دیکھیں اس سے بھی ہمیں ایک میسیج اور پیغام ملا کہ حضرت ادریس اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت اور ذکر اور دعا کرتے اور کپڑے سیتے، حلال کام کرتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کے اس گھر کو اتنا بابرکت بنا دیا کہ اسلام کی جو بڑی عظیم مساجد ہیں ان میں ایک مسجد سالہ ہے۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، اللہم صلی علی محمد، امام کا کیپٹل کوفہ ہوگا اور امام کی جو چھاونی ہوگی فوج کی وہ مسجد سالہ ہوگی۔ تو لہٰذا مسجد سالہ میں آج بھی مقام امام زمانہ علیہ السلام موجود ہے،
جہاں پر دیکھا گیا امام علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، تو مومنین جاتے ہیں مسجد صالح میں، وہاں پر ایک خاص رات کو اعمال انجام دیتے ہیں۔ تو بہرحال وہاں کے اپنے اعمال موجود ہیں جو کوفہ میں مسجد صالح ہے۔ تو لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا کیا، یعنی ذکر خدا، عبادت خدا بھی کر رہے ہیں اور ذریعے حلال بھی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف نماز اور روزے اور ان چیزوں کے اوپر، بلکہ ہمیں ایک پیغام دیا نبی کی سیرت سے، آپ بھی اپنی روزی کے اڈے پہ، اپنے آفس میں، اپنی کاروبار، اپنی شاپ پہ جہاں بیٹھیں تو آپ خدا کا ذکر کریں، تسبیح خدا کریں، خدا کی تعلیل کریں، تو پھر پروردگار آپ کی اس مقام کو، اس جگہ کو باعث برکت بنا دے گا۔ جس طرح اللہ نے حضرت ادریس کے اس گھر کو باعث برکت بنایا کہ وہ مساجد میں سے ایک مسجد بن گئی، اور قیامت تک وہ مسجد باقی رہے گی، اور جو بھی زائر جاتا ہے مسجد صالح میں اس مقام پر نماز ضرور پڑھتا ہے۔ تو لہٰذا یعنی ہم بھی اگر برکات حاصل کرنا چاہیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہدایت ہے۔ تو لہٰذا یعنی حضرت ادریس کے پاس صرف دین کا علم نہیں تھا، وہ یہ نہ سمجھے حضرت ادریس کے پاس جو ہے وہ ادریس نام اس وجہ سے ہے کہ وہ چونکہ آسمانی کتابوں کی تعلیم دیتے تھے، ادریس تھا دین کی تعلیم دیتے، بلکہ نہیں، دین کا علم تھا وہاں پر جو لوگوں کی ضروریات جس چیز میں تقاضا کرتی تھی ان چیز کا بھی علم تھا، جیسے کپڑا بنانا، جیسے انسان کو اس وقت ضرورت تھی کہ کپڑا ہو اور بدن کو چھپانے کے لیے، وہ حضرت ادریس نے ایجاد کیا۔ تو لہٰذا اور اسی طرح سے قلم جو ہم نے ذکر کیا، قلم بھی کس نے ایجاد کیا؟ حضرت ادریس نے۔ تو یعنی کس قدر جو ضروری چیزیں ہیں انسان کے لیے، آج کے دور میں ذرا دیکھیں قلم کی کس قدر ضرورت ہے۔ یعنی اگر آج کمپیوٹر کا دور آیا ہے تو اس نے بھی ترقی قلم سے کی ہے، تو لہٰذا قلم نہ ہوتی تو یہ کمپیوٹر بھی نہ آتا۔ تو لہٰذا ہر چیز ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ہمیں یہ ایک میسیج دیا، ہمارے جوانوں کو، ہم سب کو، کہ دین کے ساتھ ساتھ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نماز پڑھوں میری ذمہ داری یہی ہے، میں تسبیح پڑھتا رہوں، استغفار کرتا رہوں، اور میں اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کچھ محنت نہ کروں۔ نہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ جس طرح حضرت ادریس نے اللہ کی عبادت بھی کی، اور درزیوں والا ٹیلر ماسٹر بھی تھے اپنے زمانے کے، تو وہ بھی تھے۔ تو اس لیے روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، آپ فرماتے ہیں العلم علمان، رسول اللہ فرماتے ہیں علم کی دو قسمیں، علم کی دو قسمیں، علم الادیان، دینوں کا علم یعنی شریعتوں کا علم، و علم الابدان، اور بدنوں کا علم، دینوں کا علم اور بدنوں کا علم۔ دینوں کا علم سے مراد اکثر لوگ پوچھتے ہیں، جوان پوچھتے ہیں کہ یہ دین اسلام تو ایک ہی ہے، یہ دین کیوں کہاں سے آ گئے؟ دین ایک ہے، اصل میں ہے شریعتوں کا علم۔ تو لہٰذا دین اسلام تو شروع سے ایک ہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف جو ہے وہ شریعتیں مختلف انبیاؤں کو دی تھی، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے سابقہ شریعتوں سے مختلف ہے۔ تو لہٰذا شریعت میں احکام بدلتے رہتے ہیں، جو اصول ہوتے ہیں وہ شروع سے لے کر قیامت تک ایک رہیں گے۔ خدا کی توحید رہے گی، نبوت رہے گی، وصایت یعنی امامت رہے گی، عدل رہے گا، قیامت رہے گا۔ باقی جو ہیں فروعات یعنی احکام شرعی وہ چینج ہوتے رہیں گے۔ جو اصل دین ہے اس میں تبدیلی نہیں ہے، جو فروعات دین ہے اس میں شریعت کے مطابق احکام چینجنگ ہو سکتی ہے اور ہوئی بھی ہے۔ بعض چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شروع سے لے کر آخر تک جو ہے وہ ایک سنت کو باقی رکھا، جیسا کہ ہم نے سابقاً ذکر بھی کیا تھا کہ میت کے ساتھ 2 چھڑیاں رکھنا، حضرت آدم کی سنت سے چلتے ہوئے رسول اللہ کی سنت تک ہے، بہت ساری چیزیں سنت ہیں۔ تو لہٰذا علم کی 2 قسمیں، ایک علم شریعتوں کا اور ایک علم جو ہے وہ بدنوں کا۔ تو لہٰذا اس لیے یہ علم جو ہے احکام شرعی، دین کا علم، یہ بھی سیکھنا ہر شخص کے اوپر واجب مقدار جتنا واجب ہے
یعنی جو اس کے ضرورت واجب کو پورا کر سکے اتنی مقدار میں سیکھنا احکام شرعی کا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو لہٰذا احکام شرعی، نماز، جو روزانہ کے احکام ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جو حج ہے، دیگر احکام ہے، معاملات ہیں، ان کا سیکھنا واجب ہے۔ یا پھر علم الابدان کہا گیا، بدن سے ریلیٹڈ جتنے بھی علوم ہیں، مثلا انسان درزی بننا ہے، انسان کے کھانے پینے کی غذاؤں کے لیے مثلا کوئی چکی کی ضرورت ہے، انسان کے بدن کے لیے ضرورت ہے، مثلا ڈاکٹر کی ضرورت ہے، انسان کی باڈی کے لیے مثلا، اور مختلف جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں وہ ہماری سہولیات کے لیے بنتی ہیں، حتیٰ کہ یہ اے سی بنا ہے، لائٹ بنی ہے، یہ عمارت ہے، یہ سارے انسان کے بدن کے لیے ضرورت کے تقاضے ہیں، ضرورت کے تقاضے کے طور پہ یہ چیزیں بن رہی ہیں نا۔ تو لہٰذا دو چیزیں، یا شریعت کا علم ہے، دین کا علم ہے، یا وہ علم ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف احکام شریعہ سیکھنا جو ہے وہ واجب ہے، نہیں، بلکہ ہمارے علماء فقہاء فرماتے ہیں جس علاقے میں اگر جس چیز کا ہونا ضروری ہے، مثلا ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے، اور کوئی ڈاکٹر نہیں بن رہا وہاں پہ، سارے لوگ گناہ گار ہیں۔ یعنی اگر ضرورت تقاضا کرے کہ اس علاقے میں کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی نہیں ڈاکٹر بننا، سارے گناہ گار ہیں۔ ایک ڈاکٹر کا وہاں سے بننا ضروری ہے، جب تک کوئی نہیں بنے گا سارے گناہ گار، ایک بن گیا باقیوں کو گناہ نہیں ملے گا، تو یہ واجب کفائی ہے۔ تو اسی طرح سے ہر علاقے میں علماء فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے مثلا ٹیلر ماسٹر ہو، ہر علاقے میں مثلا پلمبر ہو، ہر علاقے میں مثلا کریانہ کی دکان ہو، ہر علاقے میں سبزی فروش کی دکان ہو، مختلف جو لوگوں کی ضرورت کو پورا کرے، ایک بات ہے علمی بات سے بھارت۔ تو لہذا علم جو ہے، علم کی فضیلت اور اہمیت کو اگر ہم دیکھیں تو روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں لا خیر فی من لا یتفقہ من اصحابنا، امام فرماتے ہیں ہمارے حبداروں اور ہمارے شیعوں میں سے جو احکام شریعت کو نہیں سمجھتا، نہیں جانتا، اس کے وجود میں کوئی خیر نہیں ہے۔ وہ اگر کہے کہ میں مالدار ہوں، میں عیالدار ہوں، میرا بہت بڑا بزنس ہے، میری جو ہے وہ لوگوں میں میری عزت ہے، میرا مقام ہے، میری شان ہے، میرا رتبہ ہے، امام کیا فرماتے ہیں؟ تیرے پاس دنیا وما فیہا، تیرے پاس دنیا سارا کچھ ہو تیرے قدموں میں، لیکن تیرے پاس احکام دین نہیں ہے، شریعت کے احکام نہیں ہے کہ جس کی روشنی میں تو اپنے حلال اور حرام کے مسائل کو حل کر سکے۔ امام فرماتے ہیں پھر تیرا وجود خیر نہیں ہے، تیرا جینا باعث برکت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص، اپنے راوی کو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جس کو احتیاج ہو احکام شرعی کی، جس کو احتیاج ہو، امام فرماتے ہیں اگر وہ اس کی ضرورت کو وہ پورا نہ کرے، احکام شرعی کو نہ سیکھے، نہ جانے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں پھر یہ شخص محتاج ہوتا ہے غیروں کی طرف، ہمارے مخالفین کی طرف۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے مخالفوں کا جا کے محتاج بنے گا، اور جب یہ ہمارے مخالفین کے پاس جائے گا تو وہ لوگ اس کو گمراہ کر دیں گے۔ تو لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ ہم سے جڑ کر رہتے ہو تو ہمارے جو ہم احکام بیان کرتے ہیں ان کو سمجھیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علم کی فضیلت اور اہمیت میں امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام علیہ السلام اپنے ایک صحابی سے، جس نے امام سے سوال کیا، امام کا قریبی صحابی ہے حمران بن آین، اس نے سوال کیا امام سے، امام علیہ السلام نے اس کو جواب دیتے ہوئے قیامت تک کے اپنے حبداروں کو عظیم پیغام دے دیا۔ امام فرماتے ہیں انما یہلک الناس لانہم لا یسألون، امام فرماتے ہیں کہ لوگ ہلاک ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ اپنے شرعی حکم کو معلوم نہیں کرتے، وہ لوگ سوال نہیں کرتے۔ وہ امام فرماتے ہیں جس چیز کی ضرورت ہے اس کا سوال کرنا چاہیے، احکام شرعی معلوم کرنا چاہیے کہ میری کیا شرعی ذمہ داری ہے، اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر کے پاس خاتون جا رہی ہے، شرعی مسئلہ معلوم کریں۔ میں نے اجنبی ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں چیک اپ کروانے کے لیے، کیا میں جو ہے یعنی وہ مجھے ٹچ کر سکتا ہے؟
لہٰذا یہ ضروری ہے جی صلوات پڑھ دے محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا ان چیزوں کی ضرورت ہے، احکام شرعی کو سمجھیں، احکام شرعی کا علم ہونا یہ واجب ہے اپنے روزمرہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، جاننے کے لیے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے علم کی فضیلت اور اہمیت جو ہے معصومین نے ہمیں جو فرمائی، جس کو بیان کیا، ایک مل کے صلوات پڑھے محمد والے۔ تو یہاں پر جو ہے اچھا اب دیکھیں جو حضرت ادریس علیہ السلام کا جو گھر تھا وہ کیا تھا؟ مسجد سالہ۔ تو مسجد سالہ میں حضرت ادریس جہاں پر ان کا گھر تھا وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، یعنی انہوں نے جگہ خاص کی ہوئی ہے، اور وہ سلائی کا کام، درزی بھی ہیں، ٹیلر ماسٹر بھی ہیں۔ تو اس سے ہمیں ایک اور پیغام ملا کہ ہم اپنے گھروں میں، اس لیے معصومین کی روایات میں ہے کہ اپنے گھر میں ایک خاص جگہ مخصوص کریں نماز کے لیے۔ اسلام میں نماز کے لیے جگہ مخصوص کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور ہمارے ہاں لوگ پہلے کہتے ہیں کہ گھر بنا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ گیسٹ ہاؤس ہو، مثلا یہ گیسٹ روم ہو مہمانوں کے لیے، یہ ٹی وی لانچ ہو، مثلا ٹی وی وہاں پر لگانے کے لیے ہم بیٹھیں گے، ٹیلی ویژن دیکھیں گے، اور وہاں پر ہمارے جو ہے وہ مہمان آئیں گے، یا یہ بیڈ روم ہو، یہ فلاں کمرہ ہو، یہ فلاں کمرہ۔ تو یعنی ہر چیز کا ہم لحاظ کرتے ہیں۔ تو کاش ہم اپنے گھروں میں بناتے وقت ایک اس چیز کا بھی اہتمام کریں کہ یہ نماز خانہ ہے، وہ تو مستحب ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح نکلنے والی ہو، یعنی حالت احتضار میں ہو، تو مومن کی یعنی روح نہ نکل رہی ہو، مشکل میں ہو، تو اس کے لیے انسان کو، اس شخص کو وہاں لے جائیں جہاں وہ نماز پڑھتا ہے، تاکہ ملائکہ اس کی روح جو ہے وہ آسانی سے قبض کرے۔ تو لہٰذا اگر ہمارے گھروں میں وہ نماز پڑھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، یا ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو ظاہری بات ہے پھر روح میں نکلنے میں دشواری ہوگی۔ تو ہمارے یہاں بعض گھروں میں جو دیکھا ہے، مثلا ہمارے پاکستان میں اور انڈیا میں بھی بعض احباب یہ بتاتے ہیں کہ اسلام نے جو زور دیا ہے وہ کہا کہ اپنے گھروں میں نماز کے لیے جگہ مخصوص کریں۔ تو اکثر گھروں میں جو مشاہدے سے گزری ہیں، جو لوگ بتاتے ہیں انڈیا میں بھی، وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں ایک چھوٹا سا عزا خانہ بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بے شک اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی اسماء مبارک اور ان کے غم کو ہمیں یقیناً یاد رکھنا چاہیے، اور بلکہ ہم تو وہ قوم ہیں جو خداوند متعال سے ہر غم کے چھٹکارے کی دعا کرتے ہیں، لیکن امام حسین ابن علی کے غم کے طلب کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ ہم تو وہ قوم ہیں کہ خود کہتے ہیں خدایا ہمیں یہ غم دے، اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا ان عزا خانوں کو تو ہم بناتے ہیں، جبکہ معصومین کی طرف سے ہمیں کس چیز پر تعلیم دی گئی ہے؟ نماز خانہ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا نماز خانہ بنائیں اپنے گھروں میں، آپ ایسی جگہ ہو کہ جو سامنے سے سادہ ہو، جہاں پر آپ خدا سے مناجات کریں، جہاں پر آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، جہاں پر آپ کے اس جگہ پہ قرآن پڑھا ہو، تلاوت قرآن کرنے کے لیے آپ کے پاس دعاؤں والی کتابیں پڑھی ہوں، آپ خدا کی بارگاہ میں مناجات کریں، دعا کریں، نماز پڑھیں، تسبیح پڑھیں، ایک جگہ ہو، اس کی ایک اپنی برکت ہے۔ تو لہٰذا یعنی ان چیزوں کو بھی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ جن چیزوں کی معصومین نے ہمیں تاکید کی ہے، ان چیزوں کو فراموش نہ کریں، تو لہٰذا ان چیزوں کو ہم فراموش نہ کریں۔ تو یہاں تک جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے حالات میں ملتا ہے کہ وہ کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ حضرت ادریس کی طرز زندگی کیا تھی؟ تاریخ نے جو بیان کیا، کانا ادریس قصیر التسبیح، کپڑے بھی سیتے تھے، زبان پر تسبیح خدا بھی جاری رہتی تھی، والتعلیل، اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہتے تھے، والتکبیر، اللہ اکبر پڑھتے رہتے تھے، والتوحید، خدا کی وحدانیت کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ جو بھی آتا محفل میں بیٹھتا، خدا کے وجود پر، خدا کی معرفت پر، خدا کی ذات پر زیادہ وہ جو ہے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ اور حضرت ادریس جو ہے وہ روزے دار تھے، زمین میں سیر و سیاحت کرتے تھے،
یعنی لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ زمین میں سیاحت کرتے تھے تو وہ کھیل کود اور اس طرح اپنا ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ نبی کی سیاحت جو تھی وہ کس لیے ہوتی تھی؟ عبرت، لوگوں کو واعظ و نصیحت، ان کے زمین پہ چلنے کی غرض و غایت با مقصد ہوتی تھی۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے ملتا ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے طبیب تھے، اسپیشلسٹ تھے طب میں۔ اس وقت علم طب جو ہے لوگوں کے پاس مختلف تھوڑے سے جو تھے اپنی صحت کے لیے کچھ ٹوٹکے تھے، لیکن کوئی اسپیشلسٹ نہیں تھا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام اس دور کے اسپیشلسٹ تھے، ڈاکٹر حکیم تھے۔ تو دنیا اپنے ٹوٹکے کرتی تھی، لیکن حضرت ادریس جس مرض کا علاج کرتے وہ فوراً شفا یاب ہو جاتا۔ تو دنیا ان کے سامنے عاجز آ گئی۔ تو یہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ معجزہ دیا کہ جس لوگوں کے علاج کرنے میں دنیا عاجز تھی، حضرت ادریس جو ہے وہ علاج کرتے تھے اور لوگ جو ہے وہ فوراً صحت یاب ہو جاتے تھے۔ تو لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام نے یعنی اس طرح سے بھی ایک خدمت ہے، یعنی دیکھیں کس طرح سے انہوں نے خدمت انجام دی، تو کتنے وہ ان کے پاس ہنر تھے۔ تو یہ انسان کے کمال میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے پاس جتنے بھی ہنر ہو تو جو ہمیں یہاں پر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی، انگوٹھی اس کا جو نقش تھا، جو آپ نے پہنا ہوا انگوٹھی تھی، یہ بھی ہمارے لیے ایک بہترین میسج ہے۔ ان کی انگوٹھی پر ایک نقش تھا جس کی یہ عبارت ہے، الصبر مع الایمان باللہ یورث الظفر۔ انگوٹھی پر یہ تحریر تھا کہ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کے ساتھ مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے کے ساتھ صبر کرنا انسان کی زندگی میں کامیابی لاتا ہے۔ لہٰذا انسان اللہ کی ذات پر ایمان رکھ کے کیا کرے؟ مصیبتوں پہ صبر کرے، نہ کہ انسان رونا پیٹنا شروع کرے، تو یہ خود شکوہ خدا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے زمانے میں، حضرت ادریس کے زمانے میں بھی لوگ بہکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، بے دین تھے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا کیا؟ لوگوں کو جو دعوت دین دی۔ چونکہ حضرت شیس علیہ السلام کی جو اولادیں تھیں، ان کے زمانے میں بت پرستی کا وجود آ چکا تھا۔ حضرت شیس کی جو اولاد تھی حضرت ادریس سے پہلے، جو انہوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے بڑے ہیں، بزرگ تھے، انہوں نے ان کی یاد کے طور پہ ایک بت بنایا۔ بعض نے لکھا ہے کہ تصویریں، تو بہرحال یہ بت مجسمے تھے اصل میں، وہ انہوں نے بنا کے رکھے حضرت آدم کی یاد میں۔ تو لوگ ان کو دیکھتے تھے، بھئی ہمارے یہ باپ بزرگ تھے حضرت آدم علیہ السلام، ان کی زیارت کرتے تھے۔ جو بعد والی نسلیں تھیں انہوں نے سمجھا کہ ہمارے باپ دادا جو تھے وہ ان سے توسل اختیار کرتے تھے، وہ وسیلہ اختیار کرنے لگے، ان کو واسطہ بنانے لگے خدا کی بارگاہ میں۔ جو بعد والی تیسری چوتھی نسل آئی انہوں نے کہا نہیں، ہمارے ماں باپ جو تھے ان کی عبادت کرتے تھے، تو یہ حضرت آدم کو جو مجسمہ تھا وہ اسی کو خدا سمجھنے لگے، سجدے کرنے لگے، تو وہ بت پرستی کا وجود آ گئے۔ اس لیے ہمارے ایک بہت بڑے مفسر قرآن ہیں علامہ سید محمد حسین طباطبائی، صاحب المیزان، وہ کہتے ہیں آپ کوئی بھی کام ہو جس کو آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ نہ دیکھیں صرف یہ جائز ہے، ہو سکتا ہے وہ اس وقت جائز ہو لیکن بعد والی نسلوں کی گمراہی کا مجھے بن جائے، قیامت والے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت شیس کی اولاد میں سے انہوں نے مجسمہ بنایا حضرت آدم کا، کس لیے؟ زیارت کے لیے۔ بعد والوں نے وسیلہ بنانا شروع کر دیا، اس کے بعد والوں نے اللہ بنا دیا۔ کہا کہ ہر جائز کام بھی قابل تحسین نہیں ہوتا، تو لہٰذا ہم بھی ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے کام اپنی ارد گرد ماحول میں، اپنی عزاداری میں، اپنی نماز میں، اپنی زندگی میں، اپنی خوشی اور غمی کی محفلوں میں ایسی رسموں ہم قائم کر دیں، محبت کے نام پر، مودت کے نام پر، عقیدت کے نام پہ، وہ کل کو اگر دین کا حصہ بن گیا، بعد والی نسلوں نے سمجھا یہ سنت ہے، یہ اسلام اور دین کا حصہ ہے، آل محمد کی تعلیمات کا حصہ ہے، یہ تو پھر بدعت بن جائے گا،
اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ ہم لوگ ہوں گے۔ تو لہٰذا ہر وہ کام کرو جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھر سے نکلا ہے۔ جو ان کے گھر سے نہیں نکلا، اپنی عقیدت اور اپنی محبت کو آگے نہ کرو۔ ہماری عقیدتیں اور محبتیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے زیادہ نہیں ہیں۔ اللہم صلی علیہ۔ امام بھی تو کر سکتے تھے نا، مولا علی کی عقیدت، مولا حسین کی عقیدت میں کچھ چیزوں کا اضافہ کر سکتے تھے، نہیں کیا انہوں نے، تو لہٰذا ہمیں پیغام دے دیا نہیں، سنت، قرآن اور سنت، بس عقیدت اور محبت کو اپنے مقام پر رکھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی عمل سنت بن جائے، آنے والی نسلیں اس بدعت کو سنت سمجھ کے عمل انجام دیتے رہیں اور جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ تو لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام لوگوں کی ہدایت کرتے تھے، بہت حالات خراب تھے اس زمانے میں، تو حضرت ادریس نے دعوت جب دینا شروع کی تو شروع میں ایک ایک آدمی کرتے کرتے 7 ان کے انصار ہو گئے، 7 مددگار، 7 سے پھر 70 ہو گئے، پھر 70 سے 700 ہو گئے، 700 سے پھر 1000 ہو گئے۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ جب یہ تعداد پہنچ گئی کہاں تک؟ 1000 تک، حضرت ادریس نے کہا کہ اب اس طرح کرتے ہیں، ان میں سے نا کچھ افراد منتخب کرتے ہیں، 100 آدمی منتخب کیے جو نیک پارسا، پھر کہا کہ اس میں سے 70 منتخب کیے، پھر اس میں سے کہا کہ جو ہے نا اب 7 کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ 70 کرتے ہیں، پھر 70 منتخب ہوئے تو پھر کہا کہ 10 کرتے ہیں، 10 منتخب ہو گئے، پھر کہا کہ اب 7 کرتے ہیں، 7 جب منتخب ہو گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ہم جو ہے اب دعا کرتے ہیں، میں دعا کروں گا، تم لوگوں نے آمین کہنا۔ یعنی 1000 میں سے 7 آدمی جانتے تھے یہ نیک پارسا، حلال اور حرام اور ان چیزوں کا خیال کرنے والے، جس سے انسان کی دعا مستجاب ہو سکتی ہے، تو لہذا کہا کہ میں دعا کرتا ہوں اور تم کیا کرو؟ آمین کہنا۔ تم کیا کرنا؟ آمین کرنا۔ تو اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام نے دعا کی اور 7 افراد نے آمین کیا۔ اب وہ آمین کیا کس طرح سے کیا؟ جب دعا کی تو ان لوگوں نے، حضرت ادریس نے جو تھی دعا کرتے اپنے ہاتھ کو زمین پہ رکھا، کوئی اثر ظاہر نہ ہوا۔ اب حضرت ادریس نے کہا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ آسمان پر جب انہوں نے یہ کیا، آسمان کی طرف ہاتھ کیے، تو حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے ادریس، آپ کو ہم نے رسالت دی ہے، یعنی آپ آج سے ہم نے آپ کو اپنے رسالت کے منصب پر فائز کیا، تو آپ یعنی گویا رسالت کا اعلان کر دیں، اعلان رسالت آپ کر دیجیے۔ تو حضرت ادریس کے ساتھ وہ 7 آدمی بھی تھے۔ جب وہی آئی، حضرت ادریس علیہ السلام نے جو ہے وہ آگاہ کیا، اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسالت عنایت کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پھر حضرت ادریس پر 30 صحیفے نازل ہوئے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور حضرت ادریس جو ہے اپنی قوم کی اصلاح اور ہدایت میں مصروف رہے، اور حضرت شیس کی جو نسل تھی اس کی بھی اصلاح اور ہدایت کرتے رہے۔ تو لیکن روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام امام علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام جو اپنی اس تبلیغ دین میں مشغول اور مصروف تھے، تو یعنی لوگ اب کتنے آ چکے تھے حضرت ادریس کے ساتھ؟ 1000 آ چکے تھے۔ تو حضرت جس مذہب کو انہوں نے چھوڑا تھا اس دور میں، مذہب کو لوگوں نے چھوڑ دیا، حضرت ادریس ان کو اللہ کی وحدانیت اور اس چیز کی تعلیم دیتے، تو وہ لوگ باطل دین کو چھوڑ کے حضرت ادریس کے ساتھ آ ملتے۔ تو جب آ ملتے
تو اس وقت کے لوگ ان لوگوں کو جو ایمان لے آتے حضرت عیسیٰ پہ، حضرت ادریس پہ، اور اللہ کی توحید کا اقرار کرتے، اس وقت کا بادشاہ اور لوگ حضرت ادریس پر ایمان لانے والے مومن کو کہتے تھے رافضی۔ کیا کہتے تھے؟ رافضی۔ رافضی تو یہ یعنی ایک ایسا لفظ ہے، آج بھی دنیا یعنی آل محمد کے چاہنے والوں کو، شیعوں کو رافضی کہتے ہیں۔ تو اب یہ لفظ کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت ادریس کے زمانے میں۔ کس نے دیا؟ جو اس زمانے کا بادشاہ تھا، وہ مومنوں کو یہ لقب دیتا تھا، یہ رافضی ہے، یعنی اس نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ رفض کا مطلب ہے، رافضی رفض سے ہے، یعنی اس نے چھوڑ دیا ہے۔ تو جو شیعوں کو کہتے ہیں کہ مثلا رافضی ہیں جو دنیا والے، اس کا کیا معنی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی کے بعد جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں وہ اصحاب ثلاثہ ہیں، تو جو شیعہ حضرات ہیں ان کی خلافت کو رفض کرتے ہیں، یعنی چھوڑ دیتے ہیں، ان کو نہیں مانتے، اس لیے یہ رافضی ہیں۔ تو یہ مولا علی علیہ السلام کو نبی کا خلیفہ مانتے ہیں۔ تو یقیناً ہم کہتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے، آپ نے یعنی جو سقیفہ کی میٹنگ تھی، چند افراد تھے، آپ اس کے اوپر اعتماد کر کے کہتے ہیں کہ نبی کے جانشین منتخب ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں یا مصطفیٰ کے فرمان کو مانتے ہیں۔ بھئی آپ اگر چند افراد کے اجماع کو اپنے لیے حجت سمجھتے ہو کہ نبی کے جانشین ہونے کا حقدار کون ہے، تو ہم نبی کے جانشین ہونے کے حقدار ہونے کی جو دلیل ہمارے پاس ہے وہ ہم قرآن کی آیات اور ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں، وہ ہمارے سامنے، ہم اس کے دلیل بناتے ہیں۔ ہم اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے نہیں، نبی کے حکم کے پابند ہیں۔ تو لہٰذا بہرحال دنیا والی یعنی اس وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ شیعوں کو رافضی کہتے ہیں۔ تو بہرحال جب یہ ذکر رافضی آ گیا ہے تو اس کے حوالے سے ایک روایت ذکر کر دیجیے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یعنی رافضی کہا جاتا ہے۔ تاریخ ابن عاصم کوفی اہل سنت، وہ کہتے ہیں کہ امیر شام نے عمرو ابن عاص کے نام ایک خط لکھا، جس میں اس نے امیر شام نے عمرو ابن عاص کو، اپنے مشیر خاص کو، مولا علی علیہ السلام کے حبداروں کو جو بصرہ کے رہنے والے تھے ان کے بارے میں کہا کہ وہ رافضی ہیں۔ تو یہ کس نے اسلام میں یہ رافضی کس نے کہا؟ امیر شام نے۔ کس کو کہا؟ مولا علی کے حبداروں کو، یعنی جو شیعیان علی ہیں ان کو رافضی کا لقب کس نے دیا اسلام میں؟ امیر شام نے، یعنی یزید کے باپ نے، اس نے مولا علی کے حبداروں کو جو ہے وہ رافضی کا نام دیا۔ تو بہرحال اس نے رافضی کیوں کہا؟ چونکہ انہوں نے جو ہے وہ علی کے علاوہ سب کو چھوڑ دیا ہے، تو وہ اس وجہ سے رافضی کہتے تھے۔ تو بہرحال روایت میں ہے کہ ایک شخص امام محمد باقر علیہ السلام کے کہا فرزند رسول لوگ ہمیں رافضی کہتے ہیں، ہم آل محمد کے حبداروں کو لوگ ہمیں رافضی کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا 3 مرتبہ انا الرافضی، میں بھی رافضی ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یعنی میں نے نبی کا دین اور نبی کا بتایا ہوا جو راستہ ہے وہی میرا بھی سب کچھ، وہی میرا دین ہے، باقی سب کو میں نے چھوڑ دیا۔ تو میں بھی اس راستے پہ ہوں جس راستے کی خدا نے ہدایت کی ہے، جس راستے کی نبی نے وصیت کی ہے، باقی راستوں کو میں نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ یعنی ان معنوں میں رافضی ہوں۔ رافضی کا مطلب چھوڑ دینا، تو یعنی میں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا ہے، میں نے وہ راستہ اپنایا جو اللہ کا راستہ اور رسول کا راستہ۔ اور دوسری روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صل۔ کہا مولا دنیا والوں نے ہمارا ایک نام رکھا ہوا ہے،
امام فرماتے ہیں کیا نام رکھا ہوا ہے؟ کہتا ہے مولا وہ دنیا والے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہم شیعوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ رافضی ہیں، تو جس کی وجہ سے حکومت کے کرندے ہمارے مال اور جان کو نقصان پہنچاتے ہیں، کہتے ہیں یہ رافضی ہیں، یہ علی کے شیعہ ہیں، ان کا مال جان مباح ہے سب۔ تو لہٰذا آج لوگ یہی فکر دے رہے ہیں جو شدت پسند ہیں، کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہیں، یہ کافر ہیں، یہ رافضی ہیں، ان کا خون حلال ہے، ان کے جو ہے وہ مال جو ہے وہ حلال ہے۔ پر جب شدت پسندی ایسی آئے گی، تعصب نے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، تو لہٰذا جو مدارس میں جن اداروں میں بیٹھ کے تعصب، مذہبی تعصب دیا جاتا ہے، وہاں پر پھر وہ قوموں میں نفرت پھیلتی ہے۔ تو لہٰذا اسلام نے بڑی محبت سے درس دیا، رسول اللہ نے تو اخلاق، اچھے اخلاق سے مشرکوں کو مسلمان کیا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ آل محمد کی شیعوں کے اوپر کفر کے بات کرتے ہیں یا تعصب کی بات کرتے ہیں، آئیں ہمارے ساتھ بات کریں، توحید پہ بات کریں، گفتگو کریں۔ تو لہٰذا کسی کو یہ کہنا کہ آپ کافر ہیں، کیا شیعہ اللہ کو نہیں مانتے؟ عقیدہ توحید، آئیں ہم نہج البلاغہ سے مولا علی کا خطبہ پڑھیں، حج ہم کرتے ہیں، نماز مساجد ہماری ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں، ذکر خدا تسبیح ہم کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا کوئی عمل بھی، کوئی عبادت کا کوئی عمل بھی غیر خدا کے لیے ہم انجام نہیں دیتے، سب اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کسی جاہل عوام میں سے بعض جوہلا کے بعض حرکتوں کو دیکھ کے آپ مذہب شیعہ کو بدنام کریں اور پورے مذہب کے اوپر یہ نسبت دیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو بہرحال تعصب نہیں ہونا چاہیے، اسلام نے ہمیں بڑا درس دیا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ جتنے بھی فرقے ہیں، آپ اپنی عقیدت اور محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ رسول اللہ تو مشرک اور کافروں کے ساتھ محبت اور اخلاق سے پیش آتے تھے، اخلاق اور محبت سے اپنے قریب کیے، نفرتوں سے کوئی قریب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو جو لوگ مثلا جو ہیں شدت پسند ہیں، کہتے ہیں وہ شیعہ کافر، بریلوی کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، ان کی نگاہ میں بہت سارے لوگ کافر ہیں، صرف شیعہ کافر نہیں ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ کافر ہیں تو آپ رسول اللہ کی سنت کا طریقہ اپنا کے ان ساروں کو مسلمان کریں، نہ کہ آپ مسلمانوں کی عبادت خانوں میں جا کے آپ فتنہ فساد پھیلائیں، وہاں پر دہشت گردی کریں۔ اس سے تو اسلام کی ہتک ہو رہی ہے، اسلام کی توہین ہو رہی ہے۔ دنیا تک، میڈیا تک جب پہنچتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں کی مساجد میں مسلمانوں نے دھماکہ کیا، توہین کس کی ہوئی؟ اسلام کی۔ توہین کس کی ہوئی؟ لہٰذا ہمیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ تو بہرحال ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہم صل۔ لہٰذا چھٹے امام کی خدمت میں کہتا ہے کہ مولا لوگ ہمیں رافضی کہتے ہیں اور ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہمارے مال جان کے حوالے سے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب، اچھا یہ روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب فرعون کا جو لشکر تھا اس سے 70 آدمی نکل کے حضرت موسیٰ کے لشکر میں آ گئے تھے، مومن ہو گئے تھے۔ تو جب وہ فرعون کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ کے لشکر میں شامل ہوئے تو یہ دین پہ باقیوں کی نسبت زیادہ ثابت قدمی کے ساتھ تھے، اور یہ حضرت ہارون کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جو لشکر فرعون کو چھوڑ کر آئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ ان افراد کو رافضی کہتے تھے۔ رافضی کیوں کہتے تھے؟ یعنی فرعون کو چھوڑ کر نبی حق کے ساتھ دینے والے، اور ہارون کے محب بن گئے، تو اس لیے رافضی کہتے تھے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں خدا کی طرف سے وحی ہوئی، اے موسیٰ، یہ جو تم ان کو کہتے ہو رافضی، اللہ نے اس انداز کو پسند کیا، اس کو تم تورات میں ثبت کرو، درج کرو، اس نام کو اللہ نے منتخب کر دیا ہے، یعنی اللہ نے اس نام کو پسند کیا۔ تو پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یعنی حضرت موسیٰ کے ساتھ جو رہنے والے تھے وہ بھی رافضی تھے، اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہمارے جو شیعہ اور ہمارے حوبدار ہیں تو یہ بھی کون ہیں؟ یہ بھی رافضی۔ امام فرماتے ہیں تم بھی رافضی ہو، یعنی تم لوگوں نے دنیا والوں کو چھوڑ دیا، ہمارا دامن پکڑ لیا، کہ جن کی مودت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا،
الا المودۃ فی القربہ، رسول کے قرابت دار ہے۔ کون ہے رسول کی قرابت دار؟ یعنی مولا علی ہیں، بی بی فاطمہ زہرا ہیں، امام حسن امام حسین علیہ السلام ہیں، تو لہٰذا رسول کی قرابت دار کی مودت اور محبت کا حکم اللہ قرآن میں دے رہے ہیں، کسی اور کی محبت کا حکم دیا؟